بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج جماعت دہم کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ جیسا کہ سبق نمبر 2 کے اختتام پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اگلے سبق میں مشق کی طرف آئیں گے، تو آزادی جو ہے وہ اس نظم کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کے کتاب میں صفحہ نمبر 103 پر ہے۔ اس نظم کے قافیے اپنی کاپی میں لکھ کے، تو بیٹا قافیے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ الفاظ، وہ لفظ، وہ المختلف الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں اور وہ ہم آواز ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ جو ہے وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ اپنے سبق میں دی گئی نظم کو دیکھیں تو کچھ میں نے آپ کو دیے، باقی آپ خود ڈھونڈے۔ تعمیر، تحریر، تقریر، تحقیر وغیرہ۔ جیسے پہلے شعر میں ہے کہ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، تعمیر یہ قافیہ ہے، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ تو تحریر، تعمیر اور تحقیر، تقریر، یہ چیزیں جو ہے یہ ہم آواز الفاظ ہے، تو یہ اس نظم میں قافیے ہیں۔ باقی آپ خود ڈھونڈ لیں، ہر دوسرے شعر میں آپ کو جو ہے وہ قافیے کا لفظ ملے گا۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس نظم کی ردیف کی نشاندہی کرے۔ میں نے ردیف کے متعلق بھی آپ کو بتایا تھا کہ ردیف وہ لفظ یا الفاظ جو شعر میں قافیے کے بعد آتے ہیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قافیے کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جبکہ ردیف ایک لفظ ہوتا ہے یا 2-3 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو شعر کے آخر میں دوسرے مصرعے میں بار بار آتے ہیں۔ تو ردیف نظم میں ایک ہی ہوتا ہے، قافیے ڈھیر سارے ہو سکتے ہیں۔ تو اس نظم میں جو ہے وہ ہے ردیف، جو ہے وہ ہے آزادی۔ آپ دیکھیں گے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں ایک لفظ ہے تعمیر آزادی، یعنی آزادی کا لفظ ہے، تحریر آزادی، آزادی پھر ہے، اور پھر ہر دوسرے مصرعے کے اختتام پر یہی آزادی کا لفظ جو ہے یہ ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، اور یہ آپ کتاب کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنے ہاتھ میں پنسل یا قلم جو ہے وہ آپ رکھیں، اور آپ اس سے ٹک نشان جو ہے، صحیح نشان جو ہے وہ لگائیں۔ آپ کے نظم سے یہ لیا گیا ہے۔ متن کے حوالے سے خالی جگہوں کے لیے درست الفاظ کا انتخاب کریں۔ میں نے یہ بورڈ پر نہیں لکھا، البتہ میں آپ کو ویسے بتاؤں گا۔ وہ آزادی میری نظروں میں ہے ڈیش آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ 2 نمبر جو ہے یہ ٹھیک ہے، تحقیر۔ یہاں پر ہم لکھیں گے 2 نمبر جو ہے وہ تحقیر، یہ والا صحیح ہے۔ دوسرے بے نمبر کی طرف آتے ہیں۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا ڈیش کے پردے میں۔ آپ کو 4 آپشنز دیے گئے ہیں، پہلے والا صحیح ہے، قرآن۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں۔ تیسرے جیم کی طرف آتے ہیں۔ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی ڈیش ہے، تو زینت ہے۔ تیسرا نمبر جو ہے زینت، یہ والا صحیح ہے۔ آپ اپنے نظم میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دال نمبر، ابھی توقع سلاسل میں ہے آزادی کے ڈیش، پروانے مستانے انجانے دیوانے۔ ابھی توقع سلاسل میں ہے آزادی کے دیوانے، تو یہاں پر جو ہے یہ ہم لفظ لکھیں گے دیوانے، یہ والا لفظ جو ہے یہ صحیح ہے۔ تو اچھا 5 نمبر جو ہے، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے ڈیش آزادی، ڈیش آزادی، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ تصویر کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ آپشن صحیح ہے۔ تو یہ سوال بھی اس کا جواب جو ہے آپ کو مل گیا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آزادی کے حصول کے لیے جن قربانیوں کا اس نظم میں ذکر آیا ہے، انہیں اپنے الفاظ میں لکھ کے، تو میں
لمبے چوڑے بحث کی طرف نہیں جاتا، آپ کے نظم میں جو ہے ایک مصرع ہے، لہو برسا بہے آنسو لٹے رہرو کٹے رشتے، اسی ایک مصرے میں آپ کے اسی سوال کا پورا جواب جو ہے وہ موجود ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنا خون بہایا، لوگوں کے خون کو بے دردی سے بہا دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، بہے آنسو، اور انہیں تکالیف سے گزارا گیا جس کی وجہ سے وہ غم کے آنسو روئے، لٹے رہرو، اور ہجرت کے دوران جب وہ ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے تو راستے میں ان کو لوٹ لیا گیا، ان کے مال کو اور ان کی دولت کو لوٹ لیا گیا، کٹے رشتے۔ اور اس طرح ہجرت کے دوران اور تحریک پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے سے بچڑ گئے اور اپنے جو ہے کچھ وہاں پر رہ گئے، کچھ یہاں آ گئے، تو اس طرح یہ لوگ جو ہے ان کے رشتے کٹ گئے۔ تو تھوڑا سا ان سب کو میں ملا کر جو ہے آپ کو یہ جواب مختصر طور پر دیتا ہوں کہ شاعر نے اس نظم میں جن قربانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کی حصول کے لیے ان لوگوں نے اپنی جان اور خون کی قربانی دی اور یہ آزادی کے حصول کے لیے مارے گئے۔ اسی طرح ان لوگوں کو طرح طرح کی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور ان لوگوں کو ان کی دولت، ان کی جائیداد اور مالوں سے محروم کر دیا گیا اور آخر میں ان کو جو ہے ایک اور بہت بڑی تکلیف دہ صورت سے جو ہے وہ گزرنا پڑا، اور وہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے بچڑ گئے، باپ بیٹے سے بچڑ گیا تو بیٹی ماں سے بچڑ گئی، اس طرح بھائی بھائی سے بچڑ گیا، اور یہ بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ قربانیاں جو ہے یہ لوگوں نے دی تھی۔ اچھا، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات بیان کی؟ دوسرے شعر کو پڑھیں گے۔ دوسرا شعر کون سا ہے؟ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ شاعر کہتا ہے کہ جس علاقے میں، جس خطے میں، جس ملک میں لوگ آزادی، اپنی رائے کا آزادی کے ساتھ اظہار نہیں کر سکتے اور وہ پابند ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر تالے لگے ہو، تو وہ آزادی اصل میں آزادی نہیں ہے بلکہ یہ آزادی کی توہین ہے۔ تو یہی ایک بات جو ہے اس دوسرے شعر میں کہی گئی ہے۔ چھٹے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، سوال پہلے پڑھیں گے کہ نامکمل میں نا سابقہ ہے۔ آپ درجہ ذیل سابقوں سے دو الفاظ بنائے۔ سابقہ وہ لفظ جو ایک لفظ سے پہلے آ کر اس کو ایک نئی معنی دیتے ہیں، اس کو سابقہ کہتے ہیں، پہلے آتا ہے۔ یہاں پر مکمل ایک لفظ ہے تو اس کی اپنی ایک معنی ہے، مکمل، کمپلیٹ، پورا، لیکن اس مکمل سے ایک اور لفظ پہلے آ گیا ہے، اس کے ساتھ مل گیا ہے نا، تو یہ نا کا لفظ نامکمل کے ساتھ آ گیا تو ایک اور معنی بالکل الٹ، یعنی کمپلیٹ انکمپلیٹ، پورا تو ادھورا، نامکمل تو یہ مکمل سے نامکمل ہو گیا۔ اس طرح آپ کو یہ الفاظ دیے گئے، پر، بے، خوش، غیر، یہ الفاظ آپ کو دیے گئے، کہتے ہیں کہ ان سے آپ جو ہے وہ دو سابقے جو ہے وہ بنائے، دو الفاظ جو ہے وہ آپ ان سے بنائیں۔ پر سے ہم ڈھیر سارے الفاظ بنا سکتے ہیں، پرجوش، جوش سے بھرا ہوا، پردرد، پرمغز، اس کی تقریر پرمغز تھی، پرجوش، پردرد، تو یہ میں نے یہاں تین الفاظ جو ہے اس سے بنائے ہیں۔ بے سے، بے ایک سابقہ ہے تو اس سے جو ہے ہم یہ الفاظ جو ہیں یہ بنا سکتے ہیں، بے غیرت، بے آبرو، بیکار، تین الفاظ ہو گئے، دو آپ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ خوش سے جو ہے وہ آپ ڈھیر سارے الفاظ بنا سکتے ہیں، خوش سابقہ ہے، خوش اخلاق، خوشحال، خوش نصیب، خوش قسمت، خوش آمدید وغیرہ ڈھیر سارے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ غیر شائستہ،
غیر ایک سابقہ ہے، اس سے آپ بنا سکتے ہیں غیر شائستہ، غیر مہذب، غیر اخلاق، تو یہ ہو سکتے ہیں، یہ الفاظ ہم اس سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی جو چند سوالات تھے، سوال نمبر 6 تک، یہ میں نے آپ کو ان کے جوابات دیے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور کریں گے۔ کوشش کریں جب آپ کو جو ہے وہ ہم آن لائن پڑھائی کر رہے ہو تو آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھیں اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ادروائز یہ سارے کا سارا ہمارا جو جذبہ ہے، ہمارا جو عمل ہے، یہ پھر بیکار جائے گا۔ آج کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ حافظ۔